یہ جن پیروں نے اور جن بددیانت سرکاری ملاؤں نے پچھلے 50 سال میں یہی بتایا نا کہ اتنی تسبیحاں پڑھو اتنا ثواب ملے گا، یہ ان کو سنا رہا ہوں۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اقوام قربانیاں دیتی ہوں، جن میں ہمت ہو کسی کام کو تکمیل تک پہنچانے کی، کاروبار میں اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو دولت نہیں آتی، جسم پر آپ محنت کرتے ہیں تو صحت نہیں بنتی، بچے پہ آپ محنت کرتے ہیں تو عالم نہیں بنتا ہے، مکان پہ آپ محنت کرتے ہیں تو خوبصورت نہیں بنتا ہے، کھیت میں آپ محنت کرتے ہیں تو بہترین اناج پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ دین جو ہے صرف نرمی کا نام ہے، دین تو صرف دعاؤں کا نام ہے؟ جو لوگ دین پر چلتے ہیں مشکلات بھی انہی کے لیے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دین کا داعی کہلانا چاہتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اینٹ پتھر کھانے ہوں گے۔ جب تک نہیں پڑھتے وہ دین کا داعی نہیں بن سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اسلام کا شعر کہلواؤں، اسے محمد الرسول اللہ کے طرز پر شاہ بن ابی طالب کی طرح کئی سال قید کے گزارنے ہوں گے۔ نبوت کے 14 سال مشکلات سے پر سال ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوکے پیٹ پر پتھر باندھ کے جب جنگ خندق کی تیاری کی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جب ایک گھن مارا، سراقہ کھڑے ہوئے تھے قریب، فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ کون کسرا؟ جو اس وقت کی سپر پاور ہے۔ اسلام نے کہا کہ محنت کریں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دین گدوں پہ بیٹھ کے پھیلے گا، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ بس اے سی لگا کے آپ نماز پڑھتے رہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ نہیں، انسان کے کردار کو پہلے دیکھا جائے گا۔ مشکلات کے بعد آسانی ہے، پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر ایک اترائی کے بعد چڑھائی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ثابت قدم رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کا توکل اللہ کی ذات پر کامل ہو، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں اور رونے لگے، جو واویلا مچانے لگے، چھاتی پیٹنے لگے کہ مر گئے، برباد ہو گئے، تو ان کو اللہ پہ یقین نہیں تھا، ان کا اعتماد نہیں تھا اس بات کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جب پریشانی میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، بیماری میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اسلام کے ابتدائی واقعات آپ کو اس لیے سنائے کہ یہ دین ہم تک قربانیوں کے بعد پہنچے، دعوتوں کے ساتھ نہیں آیا جو قورمہ بریانی کی آج کل ہوتی ہیں۔ مشقتوں کے بعد ہم تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہنچا ہے۔ آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ اسلام میں اگر کوئی کسی کو چندہ دے دے تو اسلام میں وہ مسلمانوں میں اندر وہ اسلام کا دعوے دار بن گیا، اسلام کا حصے دار بن گیا؟ کروڑ روپیہ بھی اگر کوئی بندہ دین کے اوپر لگا دے تو محمد رسول اللہ کے دین کا حصے دار نہیں بن سکتا ہے۔ وہ اپنا سارا سرمایہ بھی لگا دے تب بھی وہ دین کا، جب تک اس کا کردار، اس کا جو شکل ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اس کے معاملات یہ نہ کہتے ہوں، سامنے والا جب تک یہ کہنے کے لیے مجبور نہ ہو جائے کیونکہ یہ مسلمان ہے اس لیے یہ سچ بولتا ہے، جب تک اس کی زبان سچ نہیں بولتی وہ رسول اللہ کے دین کا حصے دار نہیں بن سکتا ہے۔ جب تک اس کی آنکھیں دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کر شرم و حیا سے جھک نہیں جاتی تب تک وہ رسول اللہ کے دین کا حصے دار نہیں بن سکتا ہے۔ پیسوں سے حصے داری ملنی ہوتی تو سارے سرمایہ دار شیخ الحدیث نہ بن جاتے؟ اگر پیسوں کے ساتھ حصے داری بننی ہوتی تو سارے سرمایہ دار حافظ نہ بن جاتے، امام نہ بن جاتے مسجدوں میں؟ حصے داری کردار سے ملتی ہے، اور وہ کون سا کردار؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، وہ والا کردار۔ اور رسول اللہ کے کردار میں کھوٹ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے جی؟
کھوٹ نہیں ہے، جن کا دل بے ایمان ہے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں، زبان کچھ کہتی ہے، اور دل میں ارادہ کچھ ہے۔ قرآن نے کہا یہ منافق ہیں، قرآن نے کہا یہ منافق ہیں، بے ایمان ہے یہ۔ جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ اچھا ہے وہ منافق ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے وہ ایمان والا ہے۔ دکھاوے کے ایمان والا تو پوری دنیا میں بتھیرے مل جائیں گے، اصل ایمان والا وہ ہے جس کا کردار ایمان کی طرح بولتا ہو۔ اسلام نے کہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ نہیں کہا کہ آسانی ہی آسانی ہے۔ ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے تو بعض حضرات پوچھتے ہیں دعا نہیں قبول ہو رہی، بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ تو بہت اللہ والے بزرگ تھے، ان پہ کیوں پریشانی آ گئی ہے جی۔ دوستی اللہ سے لگانی ہو پھر کہتا پریشانی نہ آئے، مزے ہی مزے ہوں، تو مزے تو دنیا میں ایمان والوں کے لیے نہیں رکھے گئے، مشکلات میں رکھا گیا تاکہ یہ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، ان کی دیانتداری قائم رہے، ایمانداری قائم رہے ان کے اندر۔ اور پھر مشکل ترین وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کی ہمت بڑھاتے ہوں۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، رسول اللہ نے تعلیم دی کہ جو اپنوں کی ہمت توڑتے ہوں، جو لوگوں کے اندر خوف پیدا کرتے ہوں، جو لوگوں میں غم کا ماحول پیدا کرتے ہوں، یہ اچھے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو خود بھی ڈرپوک ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں، تو یہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا یقین اللہ کے اوپر کامل نہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ چاہیں دنیا میں کسی کو عزت دینا اور پوری دنیا چاہے کہ ہم نے عزت نہیں دینی، تو لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ چاہیں کہ عزت نہیں دینی، پھر پوری دنیا کی حکومتیں لگی رہیں کہ اس کو ہم عزت دار بندہ بنا کے پیش کریں، تو تب بھی وہ پیش بھی کریں گے، لیکن اس کے باوجود جو عوام ہیں ان کے دلوں میں اس کی عزت کبھی نہیں آئے گی۔ اس بات کو تو طے کریں نا پہلے کہ لوگوں کو ڈرانا چھوڑ دیں۔ میں لوگوں سے مراد صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک بندہ جو آپ کے تعلق میں ہے، اب اس کا مذہب کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو ڈراتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، آپ جا کے کہتے ہو اس بیماری سے تو ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا، اگلا اور ڈر جاتا ہے، اگر اس نے 1 سال جینا ہے تو 1 مہینہ ہی جیتا ہے۔ کسی کے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے بھائی میرے ساتھ ہو گیا، اور ڈراتے ہو اس کو۔ کوئی پڑوسی پریشان ہے، اس امید پر جی رہے ہو کہ یہ مر جائے، یہ برباد ہو جائے تو پھر اس کا مکان میں خرید لوں۔ کوئی رشتہ دار پریشان حال ہے تو دعا تو کر رہا ہے کہ ٹھیک ہو جائے، دل میں بددیانتی چھپی ہوئی ہے کہ نہیں اس کا بیڑا غرق ہو جائے تو پھر ہم اس سے زیادہ طاقتور بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، تبھی تو کہا نا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو سارا دن دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر آگے جا کے بتاتے پھرتے ہیں۔ قرآن نے کہا، محمد رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ اب جن کی نیت میں خوف ہو، جن کی نیت کے اندر ڈر ہو، جن کی نیت کے اندر بزدلی ہو، وہ کس طریقے سے اپنی عوام کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو کس طریقے سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم صبر رکھو، تم ہمت رکھو، جبکہ ان کی خود کی نیت جو ہے وہ خوف زدہ ہے۔